शहबाज हुकूमत को पीपल्स पार्टी का सहारा, बजट पास कराना तो बिलावल को मनाना है। 3 घंटे इंतजार के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में मुलाकात। पीपल्स पार्टी बजट में मुशावरत न करने पर नाराज है। बिलावल भुट्टो बजट इजलास में भी नहीं आए थे। पीपल्स पार्टी अब तक काबीना का हिस्सा भी नहीं बनी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ इदारों की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड सिंध को न मिलने पर शिकवा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये बैठे हैं यहाँ पे अरकान, क्या इस बजट को आप लोग ओन करते हैं? ये लोग ओन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या इस पे ये वोट करेंगे हुकूमत के साथ या नहीं करेंगे? इन्होंने खुद अपने लिए खड्डा खोदा, उस कब्र में जाके ये लेटे हैं। ये बजट डॉक्यूमेंट आपका, ये डड्डू बजट आपने पेश कर दिया। एक इलीगल और अवाम दुश्मन बजट जो है वो फिर नहीं चल सकेगा जनाब स्पीकर। पीपल्स पार्टी ने बजट को ऑन करके मंजूर नहीं कराया तो समझें हुकूमत ज़िबा हो गई। अपोजिशन लीडर को उम्मीद लग गई। उमर अयूब की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। बजट को मेंढक बजट करार दिया। कहते हैं कि बजट के नाम पर हुकूमत ने अपनी कब्र खोद दी। बजट इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। अली अमीन गंडापुर की भड़कों से हालात बिगड़ने लगे। अवाम और कारकुन कानून हाथ में लेने लगे। रुकन असम्बली फजल इलाही के कहने पर मुजाहिरीन ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। ग्रिड में घुसकर जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार और मोहम्मद आसिम खान ने शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन में घुसकर फीडर बहाल कर दिया। टांग के रुकन सूबाई असम्बली उस्मान खान बैटनी ने ग्रिड स्टेशन का जबरदस्ती कंट्रोल संभाल लिया। जिला भर के मुतादिद बंद फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। अगर वज़ीर साहब कल ग्रिड स्टेशन गए हैं, अगर ग्रिड स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिक टॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। सबसे आसान तरीका मैंने इसका निकाला है कि जो तीनों डिस्कोज हैं, पेस्को, टेस्को और जो हज़ारे का है, ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दें। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। तरबेला से बटन ऑफ करना अली अमीन गंडापुर के बस की बात नहीं। ग्रिड स्टेशन पर जाकर टिकटॉक बनाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसाइल हल नहीं होते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंदी की वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद। बोले वफाक डिस्कोस सूबे को दें, फिर इनकी मर्जी बटन खुद ऑन ऑफ करें। वज़ीर आला को अपने आप चंद रोज का मेहमान लग रहा है, इसलिए लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया। ये गलत फहमी है। ग्रिड ऐसे ऑन नहीं होता 4 बटन ऑन करने से। 4 बटन आप ऊपर नीचे कर दें और उस पर फुटेज बनवा लें। मैं चाहता हूँ कि इससे गुरेज किया जाए। हम कुछ सियासी मजबूरियों को भी समझते हैं। जो एक अग्रेशन देखने में आ रहा है कि मीटिंग्स में और रवैया होता है, कैमरे के सामने और होता है। 4 बटन ऊपर नीचे करने और फुटेज बनवाने से कुछ नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर के इजलास और कैमरे के सामने रवैये मुख्तलिफ हैं। जानते हैं लीडर को खुश करना आपकी मजबूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, ग्रिड स्टेशन जाकर मौला जट न बने, लाइन लॉसेस कम करें। बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे भी देना पड़ेंगे। ग्रिड स्टेशन पर हमले, धरना पार्ट 2 और सिविल नाफरमानी है। ये 2014 की जो धरना पार्ट 2 है, अगर वजीर आला साहब अपनी लाइन लॉसेस की तरफ कोशिश करें, ग्रिड स्टेशन के अंदर जाकर जो है वो टार्जन बनने की और मौला जट बनने की बजाय, ये भी अनफॉर्चुनेट बात है कि वजीर आला की वो क्लिप मौजूद है, उन्होंने कहा मैं ऑन करता हूँ, नहीं देते हमारे लोग पैसे, नहीं देने हमने पैसे, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। पीटीआई के 9 उम्मीदवारों की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हाई कोर्ट दूर रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की गई? सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की सिक्योरिटी बारे इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक।
صدر مملکت کو بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آصف زرداری نے کہا دہشت گردوں کو سزا دلانے کے لیے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سیاسی مذاکرات سے بلوچستان میں خوشحالی، ترقی اور امن آئے گا۔ پنجاب حکومت کا انقلابی فیصلہ، وزارتوں اور محکموں کی ری اسٹرکچرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 14 رکنی کمیٹی بنا دی۔ 60 دن میں سفارشات تیاری کا ٹاسک۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی ڈاؤن سائزنگ ہوگی۔ ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو ضم کیا جائے گا۔ ری اسٹرکچرنگ اور ڈاؤن سائزنگ سے اربوں کی بچت ہوگی۔ پورے سندھ میں 40 ٹول پلازاز جو ہمارے ہیں ان پہ یہ سندھ سمارٹ سرویلنس سسٹم لگایا گیا ہے۔ تقریباً 400 کیمراز لگائے ہیں جس میں آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن والا کے کیمراز ہیں، اس کے علاوہ فیشل ریکگنیشن کے کیمراز الگ ہیں کہ یہ 40 ٹول پلازاز اور اس کے پیچھے جو بیک اینڈ پہ اس کا سمارٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ فی الحال آپ کیمراز کو کنیکٹ کریں اپنے، اور خاص طور پہ پولیس کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی انٹرسیکشنز، کون سے ایسے روٹس ہیں جن سے کرمنلز اپنی اسکیپ۔ کراچی میں امن و امان برقرار رکھنا ترجیح ہے۔ سندھ میں 400 جدید کیمروں سے سڑکوں کی نگرانی ہوگی۔ 40 ٹول پلازوں پر نگرانی کا جدید نظام نصب کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی سیف سٹی کے S4 منصوبے اور سندھ سرویلنس سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا نئے نظام سے جرائم پیشہ افراد کی بہتری ہوگی۔ مجبور نہ کیا جائے، پبلک کو بتا دوں گا کہ قائمہ کمیٹی کے خزانہ میں اجلاس میں الیکٹرک ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی مخالفت کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ میرا کاروبار ہے، مجھے پتا ہے کہ گاڑیوں پر ٹیکس کون لگوا رہا ہے، پالیسیوں میں تبدیلی کی وجہ سے ملک میں کوئی انڈسٹری نہیں لگاتا۔ بازار حصص میں زبردست تیزی، اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس میں 2095 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 78,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا، 100 انڈیکس 78,802 کی سطح پر بند ہوا۔ ساہیوال واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کی صوبہ بھر میں ہڑتال۔ لاہور، پنڈی، فیصل آباد، ساہیوال میں OPDs بند۔ دور دراز سے آئے مریض اور لاحقین شدید گرمی میں خوار ہوتے رہے۔ ساہیوال میڈیکل کالج کے پرنسپل سمیت ڈاکٹروں نے احتجاجاً استعفے دے دیے۔ سعودی عرب میں جاں بحق حجاج میں 35 پاکستانی بھی شامل، جاں بحق حاجیوں کی تعداد 922 ہو گئی۔ 600 کا تعلق مصر اور 68 کا بھارت سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ پاکستان کے حج مشن کے ڈائریکٹر جنرل عبدالوہاب سومرو کے مطابق حج کے دوران درجہ حرارت 50 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جس کے سبب یہ ایک مشکل حج تھا۔ سعودی عرب سے حجاج کرام کی وطن واپسی شروع ہو گئی۔ کراچی، لاہور، ملتان میں واپس آئے حاجیوں کا استقبال۔ 2 پروازوں سے 581 حجاج کرام لاہور پہنچے۔ مجموعی طور پر 250 سے زائد حج فلائٹس آپریٹ کریں گی۔ PIA کا حج آپریشن 21 جولائی تک جاری رہے گا۔ 20 دسمبر 2022 پاکستان کو معاشی طور پر $30 ارب کا نقصان ہوا۔ سندھ میں سب سے زیادہ تباہی آئی تھی، اور اس کے بعد پنجاب کے 2 اضلاع میں 100 ارب روپے اخراجات اٹھائے۔ پاکستان کا سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا۔ نقصان کا ازالہ آئندہ برسوں میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ سیلاب سے سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا NDMA سینٹر میں خطاب۔ NDMA کو تمام وسائل فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ کہا صوبوں سے مل کر درکار آلات دیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ دنیا بھر میں شدید گرمی اور غیر معمولی بارشیں سینکڑوں افراد کی جان لے گئیں۔ ہیٹ اسٹروک سے 35 پاکستانیوں سمیت 922 حجاج کرام شہید۔ دلی میں گرمی کا 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بھارتی ریاست آسام میں سیلاب، 26 سے زائد افراد ہلاک۔ امریکہ، یورپ اور بنگلہ دیش میں بھی شدید گرمی۔ اٹلی میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔
یونان، قبرص اور ترکیے میں پارا اب 40 سے تجاوز کر گیا، کئی جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ حزب اللہ اور اسرائیل میں کشیدگی، جنگ ہوئی تو اسرائیل کا کوئی شہر محفوظ نہیں رہے گا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیل کو کھلی دھمکی، کہا کوئی تسلیم کرے نہ کرے اسرائیل کی فوج شکست خوردہ ہو چکی۔ حسن نصر اللہ کی یورپین ملک قبرص کو بھی وارننگ، حزب اللہ نے اسرائیل کی حساس تنصیبات کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی بھی حزب اللہ کو بھرپور جنگ کی دھمکی۔ روس اور شمالی کوریا کا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ، جہریت ہوئی تو دونوں ممالک باہمی تعاون کریں گے۔ روس شمالی کوریا فوجی تکنیکی تعاون بھی معاہدے کا حصہ۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پوٹن نے کہا کہ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیاروں اور ہتھیاروں کی فراہمی عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ روسی صدر کا 24 سال میں پیانگ یانگ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ دفاع کے موقع پہ اس طرح کی صفائی کر کے دکھایا گیا ہو۔ 55,000 کے قریب جو ہمارے سینٹری ورکرز ہیں جنہوں نے اس عید کے 3 دنوں میں گرمی کی شدت میں سڑکوں کے اوپر وہ دن رات کام کیا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کہتے ہیں کہ 1,80,000 ٹن جانوروں کا فضلہ ٹھکانے لگایا گیا۔ 55,000 سینیٹری ورکرز نے شدید گرمی میں کام کیا۔ پہلی بار صفائی کے لیے کلورین اور عرق گلاب کا استعمال ہوا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کو ہمیشہ فالو کیا جاتا ہے، دوسرے صوبے نون لیگ حکومت کی نقل کرتے ہیں۔ عید پر شہر قائد میں 1,44,000 ٹن کچرا اٹھایا۔ جتنا لاہور ہے اتنا بڑا تو گلستان جوہر ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی میدان میں آ گئے، بولے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اطلاعات پریس کانفرنسز کر رہی ہیں، آلائشیں اٹھانے کا کام وزیر اعلیٰ اور وزیر نہیں کرتے۔ کراچی میں یہ کام بلدیاتی ادارے اور نمائندے کر رہے ہیں۔ کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں برکھا رت چھا گئی۔ حافظ آباد، مرید کے وہاڑی، شیخوپورہ، نوشہرہ ورکا میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب میں مزید بارش کی پیشگوئی، کے پی اور سندھ میں بھی بادل برسنے کو تیار۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر وادی میں مکمل ہڑتال، کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ سماجی رابطوں کی سائٹس پر پوسٹرز بھی وائرل ہو گئے۔ ترجمان آل پارٹیز حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، کشمیری وادی پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی دہشت گردی جاری، رفح کے مغربی علاقے میں اسرائیلی ٹینکوں اور ڈرونز کے حملے، 9 فلسطینی شہید جبکہ 30 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی بمباری میں اب تک 37,396 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ کینیڈا نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ کینیڈا کا تہران پر انسانی حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا الزام۔ کینیڈا کی حکومت نے حزب اختلاف کے دباؤ پر یہ اقدام کیا۔ کینیڈین شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پناہ گزینوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اسرائیل جنگ کے باعث غزہ کے لاکھوں فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر در بدر، فلسطینیوں کو بار بار نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ پاکستان پناہ گزینوں کی طویل ترین میزبانی کا اعزاز رکھنے والے ممالک میں شامل ہے۔ عرب امارات مسلسل تیسرے سال امیر ترین افراد کا مسکن، دنیا بھر سے 6,700 امیر افراد کے منتقل ہونے کا امکان۔ امریکہ میں دنیا بھر سے 3,800 امیر افراد کی منتقلی متوقع۔ رواں سال 1,28,000 امیروں کی نقل مکانی ہوگی۔ شعیب ملک کے بعد ثانیہ مرزا کا بھی شادی کا فیصلہ، جیون ساتھی کے لیے ایک بار پھر کرکٹر کا انتخاب کر لیا۔ بھارتی میڈیا پر ثانیہ مرزا اور محمد شامی کی شادی کے فیصلے